دیتے ہیں کہ دین کو سیکھو جیسے اصحاب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھا، کیونکہ انہوں نے الفاظ رسول اللہ سے سیکھے، معانی رسول اللہ سے سیکھے۔ یہ شان ہے صحابہ کی۔ اگر انہوں نے 10 آیات لی ہے پیارے نبی سے، ان کو یاد کیا ہے، حفظ کیا ہے، ان کے معنی اور مفہوم کو سمجھا ہے، تو اس پر عمل کیا اور اس کے بعد پھر اگلا سبق لیا۔ یہ ڈھکوسلے ہیں جو مولویوں نے بنا لیے اپنی بدعات کو چھپانے کے لیے۔ آپ عید میلاد النبی پر یہ آواز لگا رہے ہو کہ یہ عید اتنی پیاری عید ہے کہ آپ سوائے ابلیس کے سارے خوشیاں منا رہے ہیں۔ جس دن پیارے نبی فوت ہوئے تھے اس دن جتنا ابلیس خوش ہوا تھا کوئی اور خوش؟ ارے اس دن تو فاطمہ روئی تھی، اس دن تو عائشہ روئی تھی، اس دن تو عمر روئے تھے، اس دن تو ابو بکر کے آنسو نکلے تھے، اس دن تو بلال نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا تھا، اس دن تو بلال نے اذان دینے سے انکار کیا تھا، اس دن تو حسن حسین نانا نانا کہہ رہے تھے۔ مالک حکم دے رہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ ادعو الی اللہ، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ جو اللہ کی طرف بلائے وہ محمدی دین پر ہے، جو مردوں کی طرف بلائے، جو قبروں کی طرف بلائے، جو پتھروں کی طرف بلائے، جو مورتیوں کی طرف بلائے، وہ محمد کریم کے دین پہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ فہم سلف وہ کنجی ہے جس کے ذریعے انسان فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ صحابہ کرام نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن حکیم کو سیکھا، الفاظ قرآن کو سیکھا، مفہوم قرآن کو سیکھا، ان معانی پہ عمل کیا، اس کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور اپنے شاگرد و تابعین اور تبع تابعین تک یہ علم ہوتا وہ ہمارے تک پہنچا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا فہم یہ امت کے لیے منہج ہے، یہ امت کے لیے راستہ ہے۔ قیامت تک آنے والے مسلمان اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اہل سنت کے منہج پر صحابہ کے فہم کے مطابق زندگی گزاریں، اور اگر اس پہ عمل کر لیا جائے، دنیا جب تک قائم رہے گی، جب تک فتنوں کا ظہور ہوتا رہے گا، اس کے لیے ہمارے پاس تھرمامیٹر، چیک کرنے کے لیے کسوٹی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے والی وہ پاک باز ہستیاں ہیں، انہوں نے اس پر کیسے عمل کیا۔ جو لوگ فہم صحابہ کو چھوڑتے ہیں، جو لوگ فہم صحابہ کو اپنے لیے دلیل نہیں مانتے، بلکہ وہ کہتے ہیں وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، تو کیا ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کو کیسے سیکھا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ حقیقت میں وہ لوگ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر اسلام کے اندر فتنوں کا ایک دروازہ کھولنا چاہتے ہیں۔ فرقہ پرستی کا فتنہ ہمارے ہاں بہت عام ہے۔
بہت عام ہے، ایک دوسرے گروہ سے بچانے کے لیے لوگوں نے اعلان لگائے ہوئے ہیں، تم ان کی نہ سننا، تم ان کی نہ سننا، کوئی کہتا وہابیوں کی نہ سننا، کوئی کہتا ان کی نہ سننا. کیوں؟ تاکہ اپنے اپنے گروپ سٹرونگ رہے، اپنی جماعتیں مضبوط رہیں، اپنے گروہ طاقتور رہیں، اور چندہ اور دکانداری اور کھانا اور پینا اور ڈھونگ اور مولویوں کا کام چلتا رہے. اس فرقہ پرستی کے بت کو توڑنے کے لیے، اس دلدل سے نکلنے کے لیے امت کے پاس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اسلام کو ویسے سیکھو جیسے اصحاب محمد الرسول اللہ نے سیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر یہ کسوٹی چھوڑ دی جائے تو اللہ کی قسم اسلام پہ وہ چھریاں چلتی ہیں جو آج چل رہی ہے. ہمارے ملک کے ایک ڈسکو مفتی صاحب ہیں، عامر لیاقت ان کا نام ہے، کہلاتے اپنے آپ میں وہ بھی عالم اور اسکالر ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی کیفیت، ان کے عقائد، ان کے نظریات وہ اسلام کے نام پہ ایک داغ اور دھبا ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں تو قطعاً مبالغہ نہ ہوگا کہ وہ رافضی سنیت کا لبادہ اوڑھ کر اہل سنت کو بدنام کر رہا ہے. حقیقت میں وہ سنی نہیں ہے، حقیقت میں وہ رافضی ہے، اور لباس اس نے سنیت کا اوڑھا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو وہ گمراہ کر سکے. کسی کو دلیل چاہیے تو وہ مجھ سے دلیل کا سوال کر سکتا ہے. رافضیت کی ایک مجلس پڑھتا ہے عامر لیاقت، اور اس میں گالی دیتا ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کی توہین کرتے ہوئے، آپ کی وفات کا قصہ نقل کرتے ہوئے وہ تصویر کشی یہ کرتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کا وقت ہوا تو وہاں پر نہ ابو بکر تھے، نہ عمر تھے، نہ عثمان تھے. یہ صحابہ وہاں سے چلے گئے تھے، بھاگ گئے تھے، نبی کو چھوڑ گئے تھے. اور اس مجرم کے جملے آپ کو سنا دوں، وہ کہتا ہے کہ نبی کے دفن، غسل، کفن کے وقت وہ کہاں مر گئے جنہوں نے اپنی بیٹیاں دی تھی. تم ان کے فضائل بیان کرتے ہو، ان کا ذکر بیان کرتے ہو کہ اٹھاتے نہیں، کیوں نبی کا جنازہ؟ کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ رافضی ہے جو سنیت کا لبادہ اوڑھ کر اہل سنت کو گمراہ کر رہا ہے. ہم تجھے بتاتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن و دفن میں، آپ کے آخری لمحات میں، یہ صحابہ کی ذمہ داری، اگر تم سمجھتے ہو کہ ان کی یہ ذمہ داری تھی انہوں نے ادا نہیں کی، یہ تو درس خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کہ میرے یہ معاملات میرے اہل بیت کے ذمے ہیں اور اہل بیت یہ امور سر انجام دیں گے. یہ ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا انٹرویو کرواتا ہے. اس کے سامنے بیٹھنے والی بے پرد بے حیا لڑکی اور پورا گروہ، پورا اجتماع، وہ پورا حال لڑکیوں سے بھرا ہوا، اور وہ کہتی ہے کہ آپ بھی اسکالر ہیں، دل سے دل کا انٹرویو ہونا ہے، اور آپ یہ بتائیے، مجھے کسی نے کہا تھا کہ ٹینشن نہ لینا، آج تمہارے سر پہ دوپٹہ نہیں بھی ہے تو کوئی حرج نہیں. سامنے بیٹھنے والا مولوی صاحب، اسکالر صاحب جو دین کے نام پر مشہور ہیں، وہ آئیں گے تو وہ اس دوپٹے پہ کوئی اعتراض نہیں کریں گے. تم ننگے سر ہو، تمہارے بال کھلے ہوئے ہیں تو کوئی حرج نہیں، دوپٹے کے مسئلے میں ٹینشن نہ لینا. تو یہ ڈسکو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جس کے گلے میں اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پٹا ہو، اسے دوپٹے شپٹے کی ضرورت نہیں رہتی. آج مجھے میرے ٹیم ممبر نے کہا آج آپ کو دوپٹے کی کوئی پریشانی نہیں ہے، جبکہ آپ اسکالر ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے جس کے گلے میں اسلام اور رسول اللہ کی محبت کا پٹا ہو، اسے کوئی دوپٹے شپٹے کی ضرورت نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سوال کرتے ہیں کہ عورتوں کا نامحرم مردوں سے پردہ، آئیے فہم صحابہ کی روشنی میں سمجھ لیں اس کو. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات پردہ فرض ہونے کے بعد نامحرم لوگوں کے سامنے آئیں؟ کیا یہ واضح لگائی کہ جس کے گلے میں نبی کی محبت کا پٹا ہو، اسلام کا پٹا ہو، اسے دوپٹے کی ضرورت نہیں؟ ہمیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے غیرت کے وہ عجیب مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. پیارے نبی دفن ہوئے علیہ الصلوۃ والسلام، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا اپنے حجرے میں جاتی ہے
کہ میرے آقا ہیں۔ پھر کفن ہونے والے ابو بکر صدیق، کہا کوئی بات نہیں، میں پھر بھی بغیر دوپٹے کے وہاں پر جاتی رہی کہ ایک تو میرے نبی، میرے آقا، میرے سرتاج، میرے خامن، میرے شوہر کی قبر، دوسرے میرے بابا کی قبر۔ لیکن جب وہاں پر امیر المؤمنین امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ دفن ہوئے، مومنوں کی ماں کی شدت غیرت کی یہ کہ وہ دفن ہو گئے ہیں قبر کے اندر، مٹی کے اندر دفن ہو گئے ہیں، کہا عمر کے دفن ہونے کے بعد میری حیا برداشت نہیں کرتی تھی کہ بغیر اوڑھنی کے وہاں پہ داخل ہو جاؤں۔ مومنوں کی ماں نے تو دوپٹے کا فہم یہ سیکھا کہ ان کی حیا کی شدت یہ تھی کہ دفن ہونے کے بعد بھی کہ ایک نامحرم کی قبر تو بن گئی، اگرچہ وہ فوت ہو گئے، اللہ کی جنتوں میں چلے گئے، لیکن مومنوں کی ماں وہاں پر بغیر اوڑھنی کے داخل نہیں ہوتی۔ اور یہ حیا باختہ لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کر آواز لگاتا ہے کہ جس کے گلے میں اسلام کا دوپٹہ ہے اسے دوپٹے کی ضرورت نہیں۔ یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ جب سے لوگوں نے صحابہ کے فہم کو دین میں سے نکال کے پھینک دیا، اب ان کی عقل کے گھوڑے دوڑتے ہیں، جو چاہے کرتے رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات، انہوں نے یہ فہم آپ سے نہیں سیکھا۔ مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، انصار کی عورتوں سے بڑھ کر میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والی کسی اور کو نہیں دیکھا۔ جس رات پردے کے احکامات نازل ہوئے، انصار کی عورتوں نے راتوں کو جاگ کر چراغ جلا کر ساری رات اوڑھنیے سینے اور دوپٹے اور برقعے سینے کے اندر گزار دی، اور جب وہ صبح کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو اوڑھنیوں میں چھپی ہوئی تھی۔ اہل سنت کو برباد کرنے کے لیے سنیت کا جھوٹا لبادہ اوڑھنے والے یہ مجرم مسلمانوں کے عقائد سے، مسلمانوں کی غیرت سے، مسلمانوں کے شرف سے، مسلمانوں کی حمیت سے کھیلتے ہیں، اس لیے کہ دین کو سیکھنے کے لیے فہم سلف کو درمیان سے نکال دیا گیا ہے۔ ایک اور حاجی صاحب ہیں، وہ پیر صاحب 63 من وزنی کیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ فیصل آباد میں مناتے ہیں۔ 63 من، 4 ربیع الاول سے اس کی تیاری شروع ہوتی ہے اور 12 کو تیار ہو جاتا ہے اور پھر وہ عوام الناس کے اندر تقسیم ہو جاتا ہے۔ ہم سوال کرتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن آپ کے دور میں آیا، صحابہ کے دور میں آیا، کیا یہ صحابہ کا فہم ہے؟ صحابہ کے فہم کی تو یہ کیفیت کہ انگوٹھی اگر نبی نے اتار کے صحابی کے ہاتھ سے سونے کی پھینک دی، باقی ساتھی کہتے ہیں اٹھا لو، تمہاری بیوی کے لیے جائز ہے، تمہاری بچیوں کے لیے جائز ہے۔ کہا اللہ کی قسم، جس چیز کو محمد نے اپنے ہاتھ سے اتار کے پھینکا ہے میں اپنے گھر میں نہیں لے کے جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تو فہم صحابہ کی یہ کیفیت ہے، یہاں تو حب صحابہ کی یہ کیفیت ہے، اور ادھر درس دیا جاتا ہے کہ نہیں، اصل محبت یہ ہے کہ آپ نبی کی پیدائش پہ کیک کاٹیں، کیک بنائیں، دنیا کے اندر اس کو نشر کریں۔ معاملہ کیک کاٹنے تک نہیں رہا، معاملہ ڈانس تک بھی پہنچ گیا۔ عوام کا ڈانس تو اس ربیع الاول پہ جو ہوا سو ہوا، کنجریاں جو ناچی سو ناچی، ہم نے مولویوں کو ناچتے ہوئے بھی دیکھا۔ الیاس قادری صاحب، ان کا ڈانس، اور وہ بھی انڈین فلم کے گانے کی طرز پہ بنی ہوئی نعت پہ۔ ایک دو جملے آپ بھی سن لیں، حضرت قادری صاحب نے سنا دیے تو میرا خیال ہے ہم بھی سنا دیں گے تو خیر صلی اللہ ہوگی۔ قادری صاحب فرماتے ہیں، دل نے یہ کہا ہے دل سے، مدینہ بس گیا ہے دل میں۔ اب یہ مکمل ایک بیہودہ فلم کا گانا ہے، اور اسی طرز پہ اسی ساؤنڈ کے ساتھ وہی ایفیکٹ ہیں، اور ایک نعت بنائی گئی اور قادری صاحب ڈانس کر رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، اور وہ ڈانس
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب مولویوں کا یہ حال ہوگا تو عوام کا کیا حال ہوگا؟ پھر عوام تو برحق ہوں گے اس ڈانس میں اور اس ناچ میں۔ یہ تو حضرت جی کا حال ہے، یہ بابا جی کا حال ہے، یہ پاپا جی کا حال ہے، اور ہم نے ان پاپا جی کی عوام کو لاہور کے ایک منظر میں ایسے تھرکتے ہوئے بھی دیکھا کہ پیچھے جشن عید میلاد النبی کا بینر لگا ہوا ہے اور ایک بے حیا گانے کے بول پہ لڑکی اور لڑکا آ کر اکٹھے ڈانس کرتے ہیں اور آواز لگائی جاتی ہے عید میلاد النبی کے موقع کے اوپر۔ عوام کی بہترین دل کی تسلی کے لیے یہ منظر پیش ہو رہے ہیں۔ منی بدنام ہوئی ڈارلنگ تیرے لیے، اس گانے کے اوپر ڈانس ہو رہا ہے۔ ڈانس کرنے والے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کو آڑ بنا کر بے حیائی کے سارے ریکارڈ توڑ رہے ہیں۔ یہ فتنے کیوں ہیں؟ ان فتنوں کے دروازے کیوں کھلے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دین کو سیکھنا تھا منہج سلف پہ چلتے ہوئے، فہم صحابہ کی روشنی میں۔ جب وہ درمیان سے نکال دیا گیا، مولوی آزاد ہو گئے، پیر آزاد ہو گئے، ملا آزاد ہو گئے، قبر پرست آزاد ہو گئے، اب جو جی میں آئے کر گزرو، وہ عقل کے خلاف ہو، وہ علم کے خلاف ہو، وہ شعور کے خلاف ہو، جس کو کامن سینس نہ مانتی ہو۔ کامن سینس کی بھی بات سمجھا دوں، سنا دوں۔ سندھ کا ایک شہر ہے خیرپور، کوئی سندھی بھائی بیٹھا ہو تو ہم سے ناراض نہ ہو۔ خیرپور سندھ کا ایک شہر ہے، وہاں پہ ایک بابا جی کا عرس لگتا ہے۔ لوگ آتے ہیں، منتیں طلب کرتے ہیں بابا جی سے۔ جب منت پوری ہو جاتی ہے، تم نے یہ تو دیکھا ہوگا کہ لوگ بکرے کی نیاز دیتے ہیں، مرغے کی نیاز دیتے ہیں، گائے بیل کی نیاز دیتے ہیں۔ خیرپور کے اس مزار پہ منت پوری ہونے کے بعد کھوتے کی نیاز دی جاتی ہے۔ گدھا لا کے بابا جی کی نظر کیا جاتا ہے اور گدھے کو بالکل لال کپڑوں میں دلہن کی طرح سجا کے پیر کھوتے شاہ کے مزار پہ لا کے نظر دی جاتی ہے۔ اور وہ ٹیلی ویژن اینکر جب پوچھتا ہے یہ کیا ہے، تو کہتے ہیں یہ جو ہمارے بابا جی تھے ان کو گدھوں سے بہت پیار تھا، یہ کھوتوں کے بڑے عاشق تھے، کھوتوں سے پیار کرتے تھے۔ ہم جب یہاں پر آتے ہیں تو ہم یہاں آ کے اپنی منتیں، طلب، درخواستیں حضرت جی کے گوش گزار کرتے ہیں۔ جب یہ ہماری درخواستیں مان لیتے ہیں تو خوش ہو کر ہم ان کو ہدیے میں کھوتا دیتے ہیں۔ راجن کتال کو بچپن سے ہی گدھوں سے بہت محبت تھی اور وہ گدھوں کی سواری پسند کرتے تھے۔ دربار پہ ابھی تک جو ہے مرید یہ سلسلہ ہمارے یہاں چل رہا ہے، جو بھی منت پوری ہو جاتی ہے وہ ادھر گدھا دے کے جاتے ہیں۔ اپنی من کی مرادیں پوری ہونے کے بعد لوگ سید راجن کتال جہانیہ بخاری کے مزار پر گدھا لے کر آتے ہیں اور مزار کی دیکھ بھال کرنے والے کے سپرد کر کے چلے جاتے ہیں۔ وہ ایک اخبار کے اندر یہ رپورٹ پڑی تھی کہ کراچی کے اندر 2000 گدھے کی چمڑا کھالیں وہ پکڑی گئی جو چائنا سمگل ہو رہی تھی۔ یہ تو الگ رہ گیا کہ 2000 کھوتوں کی چمڑیاں پکڑی گئی، سوال تو یہ ہے ان چمڑیوں میں جو گوشت تھا وہ کہاں گیا؟ یہ اکثر ٹی وی والے چھاپے مارتے ہیں اور پکڑتے ہیں، کوئی کھوتا ذبح کرتا ہے اور وہ چھلانگ مار کے آتا ہے، کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ کوئی بات نہیں، کھوتا ہے۔ نے کہا آپ حرام جانور کھلاتے ہیں، کہا آپ اس کی سواری نہیں کرتے؟ کہا سواری تو کرتے ہیں۔ کہا جب سواری کرنا جائز ہے تو پھر بوٹی کھانا بھی جائز ہے۔ آپ لوگ کو کیا مقصد ہے کود کے آنے کا؟ بھائی کود کے اس لیے آنے کا یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ یہ غلط نہیں ہے، غلط نہیں، گدھے کا گوشت بیچ کے دے رہے ہیں۔ گدھے کی روزی کما رہے کھا رہے لوگ، وہ جائز نہیں ہے۔ میلادیں ہو رہی ہے، گدھے پہ کما رہے ہیں۔ اور بھائی گدھے کا بچوں کی شادی کریں، گدھے کی کمائی حرام حلال ہے اور گدھا حرام ہے۔ یہ آج جو عوام کو کھوتے کھلائے جا رہے ہیں وہ سارا ثواب اس بابے کو ملے گا جس کی قبر پہ آ کے کھوتوں کی نیاز چڑھائی جاتی ہے۔ ارے بھائی وہ کھوتے جائیں گے کہاں؟ روز اگر 10 بندوں نے آ کے گدھے یہاں پہ چڑھائے تو آخر کسائیوں کا ہی بھلا ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کا مقصد تاکہ دل میں یہ بات اتر جائے، ارے بھائی دین حق، دین حنیف وہی دین ہے جو محمد کریم کے صحابہ نے محمد کریم سے سیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتنا اہمیت کا حامل ہے، آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
محمد کریم جو اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، جو ایمان لے کر آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کفار کے لیے بڑے سخت، اہل ایمان کے لیے بڑے نرم، ان کو جب بھی دیکھو گے رکوع و سجود کی کیفیت کے اندر یہ اللہ کو مناتے ہوئے، اور یہ ہیں کون؟ یہ ہستیاں کتنی عظیم ہیں، آئیے ان کی عظمت مالک کے فرمان سے سنتے ہیں، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، کہہ دیجئے ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اور اللہ کے ان بندوں پر سلامتی ہو جن کو اللہ نے خود منتخب کیا ہے۔ یہ جماعت صحابہ، یہ گروہ صحابہ، یہ اصحاب النبی کا مجموعہ، یہ وہ ہے جن کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے پسند کیا، اللہ نے چنا ان کو۔ ابو بکر کو اللہ نے چنا، عمر کو اللہ نے چنا، عثمان کو اللہ نے چنا، سعد و سعید کو اللہ نے چنا، علی حسن و حسین کو اللہ نے چنا، بلال کو اللہ نے چنا۔ یہ مجموعہ ہے جنہوں نے صحبت اختیار کی پیارے نبی کی، اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی پسند سے، اللہ کی رضامندی سے، اللہ کے چننے سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے۔ عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہاں مراد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو اللہ نے منتخب کیا۔ یہ وہ گروہ ہے جن کو لوگ پیارے نبی کے صحابہ کے نام سے جانتے ہیں، صحابہ کرام امت کے وہ مبارک لوگ جن کے علم و دیانت کی گواہی اللہ مالک نے دی۔ آئیے مالک کے فرمان سنتے ہیں، وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، جن لوگوں کو علم دیا گیا وہ خوب جانتے ہیں آپ کے دل پہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے۔ جو آسمان سے وحی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پہ نازل ہوتی ہے وہ حق ہے، یہ صحابہ جانتے ہیں، صحابہ مانتے ہیں، صحابہ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ اعلان مولا و مالک اپنے کلام میں کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے علم کی، ان کی دیانت کی، ان کے ایمان کی گواہی کلام الہی دے رہا ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام الہی کو سیکھا، اللہ کی بندگی کے طریقوں کو سیکھا۔ یہ قرآن کے نازل ہوتے وقت موجود تھے، انہیں پتا تھا اس آیت کا سبب نزول کا کیا ہے، یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، نزول کا سبب کیا ہے، اور اس کی تفسیر انہوں نے براہ راست محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی۔ ان الفاظ پر میں زور دوں گا، ہم کیوں اس بات پر زور دیتے ہیں کہ دین کو سیکھو جیسے اصحاب کریم، اصحاب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھا، کیونکہ انہوں نے الفاظ رسول اللہ سے سیکھے، معانی رسول اللہ سے سیکھے، تفسیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی۔ ان کے سامنے قرآن حکیم کی آیات کا نزول ہوتا، وہ اسباب بھی جانتے تھے، وہ معانی اور مفہوم کو بھی سمجھتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف الفاظ حفظ نہیں کیے بلکہ دین کا پورا مفہوم سیکھ کے یاد کیا۔ جو فضیلت صحابہ کو اس وجہ سے حاصل ہوئی وہ امت میں کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ آج آپ اپنے کسی استاد سے دین سیکھتے ہو، کسی عالم سے سیکھتے ہو، کسی شیخ سے سیکھتے ہو، کسی مفتی اعظم سے سیکھتے ہو، ارے ان کی شان تو دیکھو جنہوں نے خود بلال کے آقا سے سیکھا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جس طرح قرآن کے الفاظ بیان کیے، قرآن کے الفاظ سکھائے، اسی طرح اس کے معانی بھی واضح کر دیے۔ مالک کا فرمان کلام الہی اپنے دل کی کھڑکیوں میں اتاریے، یاد کیجئے اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیے، ان دلائل کو پیش کیجئے کہ دین کا ہر مسئلہ لیتے ہوئے فہم صحابہ حجت ہے۔ عید میلاد منانی ہو فہم صحابہ کی طرف لوٹنا پڑے گا، مزار پرستی کا معاملہ ہو کوئی اس کو دین ثابت کرے فہم صحابہ کی طرف آنا پڑے گا۔ کسی ایک امتی کی ہر بات حجت ہے، اس کو سیکھنے کے لیے فہم صحابہ کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ ہر مسئلے میں ہم نے دین لینا ہے جیسے محمد الرسول اللہ کے صحابہ نے لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔
مالک فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. کلام الہی کے الفاظ پہ غور کیجئے تاکہ تم لوگوں کے سامنے وہ تعلیم جو تم پر اتاری گئی وہ کھول کھول کر بیان کر دو. قرآن پاک کے الفاظ پھر اس کا معنی اور مفہوم کھول کھول کر بیان کرنے کی ذمہ داری محمد الرسول اللہ کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پیارے حبیب نے اس کا معنی اور مفہوم اپنے صحابہ کے سامنے رکھا. اس آیت میں جہاں الفاظ پہنچانے کی ذمہ داری ہے وہاں آیات کے مفاہیم سمجھانے کی ذمہ داری بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ نے اپنے صحابہ تک پہنچا کر ادا کر دی. مشہور تابعی ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں جو لوگ ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وارضا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا، وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ 10 آیات سبق کے طور پہ لے لیتے، جب تک ان کے مفہوم اور معانی پہ عمل نہ کرتے مزید سبق نہ لیا کرتے تھے. یہ شان ہے صحابہ کی. اگر انہیں 10 آیات لی ہے پیارے نبی سے، ان کو یاد کیا ہے، حفظ کیا ہے، ان کے معنی اور مفہوم کو سمجھا ہے تو اس پہ عمل کیا اور اس کے بعد پھر اگلا سبق لیا. اس طرح صحابہ نے علم بھی سیکھا، عمل بھی سیکھا، قرآن بھی سیکھا، تفسیر بھی سیکھی، اور یہ تمام چیزیں خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں مدتیں لگ جاتی ایک سورت کو یاد کرتے ہوئے، وقت گزر جاتا ایک سورت کو یاد کرتے ہوئے، کیونکہ وہاں یاد کرنے کا مقصد صرف الفاظ کا رٹا نہیں تھا، الفاظ بھی یاد کرتے تھے، مفہوم بھی یاد کرتے تھے، پھر الفاظ و مفہوم کو یاد کرنے کے بعد عمل کا میدان بھی آتا تھا، ہم اس پہ عمل کر کے بھی دکھاتے تھے، اس کے بعد نیا سبق لیا جاتا تھا. آج تو لوگ اسی مسئلے کو بنیاد بنا کر جھوٹی کہانیاں گھڑ کے صحابہ پر طعن کرتے ہیں. فاضل علوی ایک مجرم وہ کہتا ہے کہ تم ان کو بڑا مقام دیتے ہو جنہوں نے کئی سال لگا کے سورۃ بقرہ یاد کی اور سیکھی. مولا علی کا تو یہ حال تھا کہ مولا علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان چوسی، اور زبان چوسنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی کچھ سناؤ، تو کہا اللہ کے نبی کیا سناؤں، قرآن سناؤں، تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں. پیارے نبی کی زبان چوسنے کی دیر تھی کہ یہ چاروں کتابیں مولا علی کے سینے میں داخل ہوگی، سب کے حافظ بن گئے. رب کعبہ دی قسم علی ابن ابی طالب فرماندے میں علی او علی ہاں جس نے محمد دے ہتھاں تے بیٹھ کے محمد دے ہتھاں تے آ کے زبان رسالت چوس کے علم حاصل کیتا. اس سے واسطے نبی نے جدو اپنی زبان مبارک علی دے منہ دتی ہاں تو بعد فرمایا یا علی کچھ پڑھ کے سنا. مولا تورات پڑھا، انجیل پڑھا، زبور پڑھا کہ قرآن پڑھا. فرمایا سارے چو تھوڑا تھوڑا پڑھ کے سنا. علی تورات پڑھی، علی زبور پڑھی، علی قرآن پڑھیا، علی انجیل پڑھی. تو پھر سمجھ چایا جڑا دست رسالت تے بیٹھ کے چاروں آسمانی کتاباں سنائے او ہور ہوندا ہے جس نو 12 سال سورہ بقر نہ آوے او ہور ہوندا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جھوٹا قصہ، یہ من گھڑت کہانی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح روایت میں ثابت نہیں. یہ صحابہ کی شان تھی کہ انہوں نے اگر صورتوں کو یاد کرنے میں تاخیر کی تو وجہ کیا تھی؟ وہ الفاظ یاد کرتے تھے، وہ معانی یاد کرتے تھے، وہ اس پہ عمل کرتے تھے اور پھر اس کے بعد مزید سیکھتے تھے. رضوان اللہ علیہم اجمعین. بنیادی طور پر یہ مدرسہ ہے جس میں اللہ کے رسول پڑھایا کرتے تھے اور اصحاب رسول اللہ پڑھا کرتے تھے. صحابہ کی ایمان کو اللہ نے تمام مسلمانوں کے لیے کسوٹی قرار دیا. سنائیے ان حضرتوں کو، سنائیے ان قادریوں کو جو آج امت کو گمراہ کر رہے، سنائیے ان بزرگوں کو جو آج امت کو پیغام دے رہے. صحابہ کا فہم ہمارے لیے حجت نہیں، صحابہ کے دور میں ہمارے لیے مثال نہیں. ہمیں مثال لینی ہوگی تو بنی اسرائیل میں جانا ہوگا.
صحابہ بڑے مضبوط ایمان والے تھے، ہم بڑے کمزور ایمان والے تھے. بدر و احد ہمارے لیے دلیل نہیں، فہم صحابہ ہمارے لیے دلیل نہیں، ہمارے لیے دلیل تو بنی اسرائیل ہے. ہم کچے مسلمان ہیں. ہمیں اس بھنور سے نکلنے کے لیے جو راستہ ملے گا وہ صحابہ کے دور میں کوئی نہیں ہے. پیچھے جانا پڑے گا، پیچھے بنو اسرائیل میں جانا پڑے گا. وہ کچے مسلمان تھے، وہ اس بھنور سے کیسے نکلے تھے، وہ راستہ اختیار کریں گے تو ہم نکلیں گے. یہ معاشرہ بنی اسرائیل کے دور میں ہے، ہمیں وہاں جانا پڑے گا. انہوں نے کیا کیا، وہ فرعون سے کیسے نکلے. بدر ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب یہ ہو رہا ہے اب ہمیں خلفائے راشدین سے مثال نہیں ملے گی، نبوی دور سے مثال نہیں ملے گی. بدر احد خندق ہمارے لیے دلیل نہیں بنیں گے، ہمیں پیچھے جانا پڑے گا. ان کو بھی سنائیے جنہوں نے جھوٹی عقلی باتیں بنا کر فہم صحابہ کو رد کیا کہ جی صحابہ کی بات کرتے ہو. کیا صحابہ کی مسجد میں اے سی تھا؟ کیا مسجد نبوی میں قالین بچھے ہوئے تھے؟ کیا مسجد نبوی میں لینٹر پڑا ہوا تھا؟ کیا مسجد نبوی میں لائٹنگ تھی؟ کیا سپیکر تھے؟ یہ دنیاوی باتیں ہیں، اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے. قالین والی مسجد یا مٹی کی کچی مسجد میں نماز پڑھنے میں کوئی اجر و ثواب میں کمی اور اضافہ، کوئی ثواب زیادتی اور کم نہیں ہے. کسی کو کچی مسجد میں نماز پڑھنا نصیب ہے یا کسی کو سنگ مرمر لگی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنا نصیب ہے. کوئی گرمی میں نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی اے سی میں نماز پڑھ رہا ہے. اس سے نماز کی کیفیت پہ، اجر پہ، ثواب پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ دنیاوی ترقیے ہیں. پیارے نبی نے تو کہا تھا تم اپنے دنیا کے امور میں بہتر سمجھتے ہو، اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی راہ دکھانے کے لیے بھیجا. صحابہ کھجور کی کاشت کرتے، اور کھجور کی کاشت کرتے ہوئے آپ جانتے ہیں میل اور فیمیل اس کا کراس کرتے. تو آپ نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ کہا اس سے پھل زیادہ ہوتا ہے. کہا اللہ نے پھل دینا ہے، نہ بھی کرو گے تو پھل تو ہوگا. صحابہ نے کئی دفعہ نہ کیا، پھل تھوڑا ہوا. آ کر سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کہا تھا، ہم نے نہیں کیا، پھل تو تھوڑا ہوا. آپ نے فرمایا تم اپنے دنیاوی امور کو بہتر سمجھتے ہو. پیارے نبی دین کے لیے آئے، آخرت کی اصلاح کے لیے آئے، جنت کی راہ دکھانے کے لیے آئے. یہ ڈھکوسلے ہیں جو مولویوں نے بنا لیے اپنی بدعات کو چھپانے کے لیے. آپ عید میلاد النبی پر یہ آواز لگا رہے ہو کہ یہ عید اتنی پیاری عید ہے کہ آج سوائے ابلیس کے سارے خوشیاں منا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جس دن پیارے نبی فوت ہوئے تھے اس دن جتنا ابلیس خوش ہوا تھا کوئی اور خوش؟ ارے اس دن تو فاطمہ روئی تھی، اس دن تو عائشہ روئی تھی، اس دن تو عمر روئے تھے، اس دن تو ابو بکر کے آنسو نکلے تھے، اس دن تو بلال نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا تھا، اس دن تو بلال نے اذان دینے سے انکار کیا تھا، اس دن تو حسن حسین نانا نانا کہہ رہے تھے، اس دن تو بغلے صرف ابلیس بجا رہا تھا. اور آج بھی اللہ کی قسم عید میلاد النبی کے نام پہ جو خرافات ہمارے ملکوں میں ہو رہی ہے اس پہ صرف ابلیس ہی راضی ہو رہا ہے، وگرنہ ہر مسلمان دکھ اور درد کے ساتھ ان مناظر کو دیکھ کے روتا ہے. جس چیز کو نبی نے حرام کیا تم نے اس کو حلال کیا، جس چیز سے نبی نے منع کیا صلی اللہ علیہ وسلم تم نے اسی کو اپنا دین بنا لیا، اور نہ کرنے والوں پر کفر اور اسلام کے فتوے لگانے شروع کر دیے. صحابہ کا فہم ہمارے لیے حجت ہے. قرآن حکیم آؤ اس کا دلیل آپ کو سناتا ہوں مالک کے فرمان سے. مولا فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ہدایت چاہتے ہو؟ ہدایت تمہیں ایک ہی طریقے پہ مل سکتی ہے. فَإِنْ آمَنُوا اگر تم ایمان لے کر آؤ، جیسے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، سعد، سعید، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، پیارے نبی کے یہ صحابہ ایمان لے کر آئے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ہدایت ملے گی تو ایک جگہ سے، جیسے محمد کے صحابہ نے دین سیکھا ہے تم بھی ویسے دین سیکھو صلی اللہ علیہ وسلم. اگر فہم صحابہ، ایمان صحابہ کی طرح تمہارا ایمان نہیں ہے، تم ایمان کے لیے لاکھ حوالے لگاتے رہو، وہ عمل کر رہے ہو
جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت نہیں، صحابہ کا فہم وہ نہیں، انہوں نے اس سے وہ مراد نہیں لیا، تو آپ ہلاکت میں ہو، بربادی میں ہو، گمراہی میں ہو، تباہی میں ہو، دین مصطفیٰ پر نہیں ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک کا فرمان اپنے دل میں بٹھائیے، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ یہ اعلان ہے قیامت تک آنے والوں کے لیے، مومن بننا چاہتے ہو اصحاب رسول اللہ کے طرز پہ چلو، اگر منہ موڑو گے، اگر راستہ چھوڑو گے تو سمجھ لو تم گمراہی میں ہو، تم ٹیڑھے راستے پہ ہو، تم ہلاکت اور بربادی کے راستے پہ چل گئے اگر تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ دیا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مقابلے کے لیے آپ کو اللہ کافی ہے۔ یاد رکھیے، حق وہی ہے جس پہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گامزن رہے، حق وہی ہے جس کو نبی کے صحابہ نے حق سمجھا، باطل وہ ہے جس کو صحابہ نے باطل سمجھا۔ حق پر وہی گامزن ہوگا جو طریقے صحابہ پر ہوگا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، جو سبقت لے گئے ایمان لانے میں انصاری اور مہاجرین، اور جو انصاری اور مہاجروں کے راستے پہ چلا۔ یہ قرآنی آیت ہے، یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ فرمان ہے میرے مولا و مالک کا۔ جو سبقت لے گئے ایمان لانے میں مہاجرین اور انصار کی جماعت، اور جو ان کے راستے پہ چلی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سب سے اللہ راضی ہوا، یہ سب اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ راضی ہوا ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے، اصحاب رسول اللہ سے، اللہ سے راضی ہوئے اصحاب رسول اللہ۔ جو اصحاب رسول اللہ کے پیچھے چلا، ان کے راستے پہ چلا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اللہ سے راضی ہوا، اللہ اس سے راضی ہوا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ دنیا میں اللہ راضی، آخرت میں اللہ راضی۔ انعام کتنا بڑا ہے جو فہم صحابہ پر چلے گا، جو منہج سلف کو اپنائے گا، اس کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے جنت، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ انہی جنتوں میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، یہ اصل کامیابی ہے۔ یاد کر لیجئے اے اہل ایمان کی جماعت، اصل کامیابی یہ ہے جہنم کی آگ سے بچ کر انسان جنت کا مہمان بن جائے۔ جس کو یہ مل گیا وہ کامیاب ہے، اور جس کو یہ نہ ملا، وہ کروڑ پتی ہو، وہ ارب پتی ہو، وہ دنیا کا بادشاہ ہو، وہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہو، اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہو، جو جہنم سے نہ بچ سکا، جنت میں نہ جا سکا، وہ برباد ہو گیا۔ جنت و جہنم، دنیا کے سب سے کمزور، مجبور، دکھی انسان کو لا کے جنت کی ایک نظر، ایک سیر کروائی جائے گی۔ مالک پوچھے گا کبھی کوئی غم دنیا کا تجھے یاد ہے؟ وہ کہے گا اللہ ساری زندگی اسی طرح ہنستے مسکراتے گزار کے آیا۔ اور دنیا میں ہمیشہ خوشی اور محبت اور پیار اور منہ میں سونے کی چمچی لے کے پیدا ہونے والے کو جہنم کا صرف ایک غوطہ دلایا جائے گا، صرف ایک غوطہ۔ اور مالک پوچھے گا سونا دنیا کا کوئی اچھا موقع یاد ہے؟ کہ اللہ ساری عمر جلتے مرتے کٹتے ہوئے یہاں تک آیا ہوں، مجھے تو دنیا میں کبھی سکون نہیں ملا۔ جن کی جیبیں بھری ہوئی ہیں، جن کے پاس مال و دولت ہے، دین نہیں ہے، ان کو دیکھ کر کبھی اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا نہ کرنا کہ اللہ ان سے راضی ہوا ہے، یہ مزے میں ہے۔ یہ ہیں جن کو ہاں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی واقعی بھائی بہت کچھ ہے ان کے پاس۔ ارے پیارے بھائی، مچھر کے پر کے برابر بھی اگر دنیا کی قیمت ہوتی، مولا فرماتا ہے میں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں رش کرنا ہے تو اس پہ جو تہجد کے لیے اٹھتا ہے، جس کی زبان پہ قرآن حکیم کے الفاظ، جس کا دل اپنے مالک کی یاد سے بھرا ہوا، جو دین میں ترقی کر رہا ہے، رش کرنا ہے تو اس پہ کرے، اور جو دین سے دور ہے، دنیا کا جانور بن چکا ہے، وہ باعث رشک نہیں ہے،
وہ ترس کھائے جانے کے قابل ہے کہ ابھی 60 70 80 سال میں اینڈ ہو جائے گی، اور اینڈ ہونے کے بعد وہ زندگی سٹارٹ ہوگی جس کا کوئی اختتام نہیں، اور جو وہاں ہلاک ہو گیا، جو وہاں جہنم رسید ہو گیا، وہ دنیا کا سب سے پاورفل انسان بھی ہو اس سے بڑھ کر بد نصیب اور کوئی بھی نہیں۔ یہ ہے صحابہ کے راستے پہ چلنے والوں کا نتیجہ، ان کے لیے جنتیں ہیں جن میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اصل کامیابی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے پیچھے چلنے والوں کو بھی خوشنودی اور جنت کا پیغام دیا جو صحابہ کے پیچھے چلتے ہیں، جو دین کو صحابہ کے فہم کی روشنی میں لیتے ہیں، ان کے لیے بھی جنت ہے اور ان کے لیے بھی خوشنودی ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور صادقین کا ساتھ دینا، سچوں کے ساتھ رہنا۔ اس سچوں سے مراد اصحاب محمد الرسول اللہ، سب سے بڑے سچے میرے نبی کے صحابہ۔ پیارے نبی ہجرت کے لیے چلے گئے، کفار نامراد و ناکام ہو کے لوٹے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ اگر نبی کا پتہ لگ سکتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ لگ سکتا ہے تو ابو بکر کے گھر سے لگ سکتا ہے۔ دوست کا پتہ دوست کے گھر سے لگتا ہے یا دشمن کے گھر سے؟ ابو بکر صدیق کی عزت پہ اپنی ناپاک گندی پلید زبان کو دراز کرنے والوں، تم سے زیادہ عقل تو ابو جہل کو تھی۔ اگر محمد کا پتہ لگ سکتا ہے تو صرف ابو بکر کے گھر سے لگ سکتا ہے۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا دروازے پہ ہیں، ابو جہل پوچھتا ہے تیرا بابا کہاں ہے؟ تیرا بابا کہاں ہے؟ یہ صدیق کی بیٹی ہے، یہ صدیق کی بیٹی ہے، اس نے صداقت کی گود میں پروان چڑھی ہے، جھوٹ زبان پہ نہیں آیا۔ کہا میں اپنے بابا کی خبر تجھے نہیں دے سکتی۔ ابو جہل کا ہاتھ اٹھا، پاکیزہ صحابیہ کے چہرے پر پڑا۔ ابو جہل نے کہا میرے ساتھیوں، اگر میں اس کے ٹکڑے بھی کر دوں گا یہ تب بھی اپنے باپ اور اپنے نبی کا راز افشا نہیں کرے گی۔ یہ تھے میرے رسول کے صحابہ، ان کی صداقت۔ ابو بکر صدیق سفر ہجرت میں ساتھ ہیں، راستے میں کوئی ملتا ہے ملنے والا، وہ پوچھتا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ کون ہے؟ اب یہاں پر امتحان ہے میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت کا۔ اگر کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو گرفتاری کا ڈر ہے، اور اگر کہے کوئی اور نام لے دے تو جھوٹ ہے، صداقت کی صدیقیت پہ آواز اٹھے گی۔ بڑا ہی پیارا جواب دیا، کہا مجھے راہ دکھانے والا ہے، مجھے راہ دکھانے والا ہے، اور محمد جنت کی راہ دکھانے والے ہیں۔ وہ خاموش ہو کے چلا گیا۔ مالک حکم دے رہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ آئیے صحیح بخاری کی ایک روایت سناؤں، سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ وارضا وہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ اللہ نے کسی کو سچ کہنے کی توفیق دے کر اس پہ اتنا احسان کیا ہو جتنا احسان مجھ پہ کیا ہے۔ جب سے یہ آیت نازل ہوئی تب سے میں نے زندگی بھر جب سے میں ایمان لے کر آیا، زندگی بھر میں نے قصداً ایک بار بھی جھوٹ نہیں بولا، اور یہ آیت میرے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت سیدنا کعب روایت کرتے ہیں کہ زندگی میں ایک بار بھی قصداً میری زبان سے جھوٹ ادا نہیں ہوا، اور یہ شان، یہ مقام، یہ آیت، اس کا نزول میرے ہی بارے میں ہوا ہے۔ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرواتا ہے۔ آئیے ذرا سنیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان کو اپنے سامنے رکھیں۔ قل هذه سبیلی، یہ راستہ محمد کا راستہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین حنیف محمدی دین ہے، دین توحید محمدی دین ہے۔ اے نبی کہہ دو یہ میرا راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ جو اللہ کی طرف بلائے وہ محمدی دین پر ہے۔
جو مردوں کی طرف بلائے، جو قبروں کی طرف بلائے، جو پتھروں کی طرف بلائے، جو مورتیوں کی طرف بلائے، وہ محمد کریم کے دین پہ جو یہ کہے ساڑی سننا نہیں انہاں دی موڑدا نہیں، وہ کس کے دین پہ ہے میں بتاؤں؟ بات کڑوی ہو تو مجھے معاف کر دینا، شوگر کے مریض کو زیادہ میٹھی چمچیاں کھلاؤ گے چینی کی چھیتی مرے گا، نیم کی گولیاں دو گے شاید ٹھیک ہو جائے۔ اکثر بھائی کہتے ہیں باتیں کڑوی کرتے ہو، توحید ہے ہی اسی چیز کا نام۔ شرک سے بیماری ختم کرنے کے لیے ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے تو مریض تڑپتا ہے، ٹھیک ہونے کے بعد ڈاکٹر کو دعا دیتا ہے۔ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، یہ اللہ کے نبی کے جملے نہیں ہیں، یہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، سعید و سعد کے جملے نہیں۔ آؤ میں سناؤں یہ جملے کن کے ہیں؟ یہ جملے ابو جہل کی پارٹی کے ہیں۔ هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفى۔ ہم لات و عزا کے پاس آتے ہیں، منات کے سامنے گرتے ہیں، ہبل کے سامنے سر رگڑتے ہیں، کیوں؟ ساڑی سندا نہیں، ایڑا دی موڑدا نہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اس کے آگے۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ قیامت کے دن ہمارے سفارشی بننے والے ہیں۔ یہ عقیدہ ابو جہل کا تھا، یہ عقیدہ اکرمہ کا تھا، یہ عقیدہ ابو جہل کی جماعت کا تھا، کفار مکہ کا تھا۔ اور محمد کریم کے صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، تیرے پاؤں کا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگنا؟ جب بھاگے یمن کی طرف نکلے، ابو جہل کا بیٹا بھی سوار ہے، کشتی بھور میں پھنسی، روئے پیٹے، لات و عزا کو پکارا، کوئی نہ آیا۔ کفار مکہ نے بھی سب نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، اے محمد کے رب تیرے علاوہ اب کوئی نہیں بچائے گا صلی اللہ۔ آنکھیں کھل گئی ابو جہل کے بیٹے کی، کہا جو تری میں بچاتا ہے وہ خشکی میں کیوں نہیں بچا سکتا؟ سنو، اگر یہاں رب نے بچا لیا تو میں خشکی پہ اتر کے اسی رب کو پوجوں گا جس نے مجھے تری میں بچایا ہے۔ ایمان داخل ہو گیا۔ یہ صحابہ کا فہم نہیں ہے کہ ہماری ان کے آگے اور ان کی ان کے آگے، یہ ان کا فہم ہے جو اپنی قبروں پہ گدھوں کے نذرانے وصول کرتے ہیں، جو اپنے قبروں پہ، اپنے مزاروں پہ شرک کے ساتھ ساتھ بے حیائی کے اڈے چلاتے ہیں، جن کی قبروں پہ سگریٹیں چڑھتی ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے سنایا تھا نا، پیر سوٹے شاہ 80 سگریٹیں روز پیا کرتا تھا۔ اب کہتے ہیں کینسر کا علاج بھی پیر سوٹے شاہ کے سوٹوں کے اندر ہے، سوٹے مارو کینسر ختم۔ کینسر ختم نہیں، بندہ ختم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صحابہ کا فہم ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، میں پکار رہا ہوں، مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، بگڑی بنانے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، حکومت دینے والا اللہ، حکومت چھیننے والا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق۔ یہ محمدی دعوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی بصیرہ، یہ جذبات پہ نہیں ہے، یہ جھوٹی کرامتوں میں نہیں۔ اس دعوت کی بنیاد بابا جی، حضور جی، شیخ جی، حاجی جی کا فرمان نہیں ہے، اس کی بنیاد علی بصیرہ قرآن کی آیات ہے، محمد کے فرامین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو باطل دعوتیں ہیں اس کے نیچے نہ قرآن نہ حدیث۔ حضور جی نے فرمایا ہے، بزرگوں نے فرمایا، کہیں نہ کہیں تو ہوگا نا جی، کہیں نہ کہیں تو ہوگا، کیڑے کھو میں ہوگا، کاٹتے صحیح، کہیں نہ، بزرگوں نے لکھا ہے نا، آخر کہیں نہ کہیں تو ہوگا۔ 4 مذہب معروف ہے، یہ 5واں مذہب ہوگا، اس کا امام ہے ہی نہیں دنیا کے اندر، مذہب ہوگا جو کہیں نہ کہیں ہوگا۔ علی بصیرہ، ارے مومن اندھا نہیں ہوا کرتا، بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ کہاں دلیل ہے اس کی؟ یونس علیہ السلام کے قصے میں دلیل ہے، مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں قید ہے اور کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اندھیروں میں، مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی تہ میں، رات کے اندھیرے میں پکار رہا ہوں، اللہ
مشکل میں پھنس گیا ہے، تیرا نبی اور تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا علی بصیرہ. یاد کر لیجئے اللہ کی قسم، مسلک اہل حدیث کا ادنا سا خادم، چھوٹا سا طالب علم ہوں، اہل الحدیث کا کوئی مسئلہ مذہب ہوگا کی بنیاد پہ، اس کی بنیاد میں رب کا کلام ہے، محمد کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انا ومن اتبعنی، یہ میرا راستہ ہے، اور جو میرے راستے پہ چلتا ہے، صحابہ چلے محمد کے راستے پہ صلی اللہ علیہ وسلم، تابعین چلے صحابہ کے راستے پہ، تو فہم سلف ہمارے لیے وہ کنجی ہے، وہ کشتی نوح ہے جس میں سوار ہوں گے. فرقہ واریت سے بھی جان چھوٹے گی، شرک و بدعات سے بھی جان چھوٹے گی، روز روز کی نئی بننے والی رسموں سے بھی جان چھوٹے گی. اور اس کا طریقہ یہی ہے، دلیل ایک ہی اپنے سامنے رکھیے، اس مسئلے کو محمد کریم کے صحابہ نے کیسے سیکھا. آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ترمذی میں ہے، حدیث 2565، اس کو یاد کرتے ہیں. پیارے نبی فرماتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، 72 جہنم میں جائے گی، ایک جنت میں جائیں گے. وہ ایک کون ہوں گے؟ فرقہ شاذلیہ، نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، رضویہ، نوریہ. کون سا فرقہ ہے؟ کون سی جماعت ہے؟ اس کا بیان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا. ایک جنت میں. صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک کا نام بتا دیجئے جو جنت میں جانے والے ہیں. پیارے حبیب نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی. یہ ہے اہل الحدیث کا منہج، یہ ہے دین سیکھنے کا طریقہ. ما انا علیہ واصحابی، جس دین پہ آج محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، واصحابی، اور میرے صحابہ ہیں، یہ جنت میں جانے والی جماعت ہے. جنت میں جانے کو جی کرتا ہے؟ جی کرتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے جس کا دل کرتا ہے. سب کا دل کرتا ہے جنت میں جانے کا، تو راستہ مل رہا ہے جنت میں جانے کا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ما انا علیہ واصحابی، وہ دین ہے، وہ جنتی راہ ہے جس پہ اصحاب رسول اللہ کھڑے ہیں. ان کی قیادت امام الانبیاء فرما رہے ہیں. نماز پڑھنی ہے تو محمدی، روزہ رکھنا ہے تو محمدی، حج کرنا ہے تو محمدی، زکوٰۃ دینی ہے تو محمدی، نکاح کرنا ہے تو محمدی، طلاق کا ماجرا ہے تو محمدی، عقیدے ہے تو محمدی. ایک ایک عمل میں دلیل بنائیے. اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے سیکھا. جو میرے راستے پہ ہوگا وہ راستہ جس پہ آج میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ دلیل ہے ہمارے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو محفوظ کیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عمل کر کے جس طرح سنت رسول محفوظ ہے قیامت تک، اسی طرح صحابہ کا فہم بھی محفوظ ہے قیامت تک. اب یہاں یہ بات نہیں چلے گی کہ صحابہ کا فہم دلیل نہیں، سنت مصطفیٰ محفوظ. اس سنت مصطفیٰ کو سمجھ کے ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے جو عمل کیا وہ بھی محفوظ ہے. ابن ماجہ حدیث نمبر 47 کو سنیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میرے بعد شدید اختلافات دیکھو گے. میرے بعد شدید اختلافات ہوں گے. ابھی اختلاف ہے یا نہیں؟ اختلاف ہے. کوئی اپنے پیر کے سامنے نماز کی حالت میں کھڑا ہے، کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے. تم تو اہل شرک ہو، تم مل کے عبادت کا کوئی ایک طریقہ ڈھونڈ لو. کسی پنڈ کے پیر کے قدموں میں سجدہ ہوتا ہے اور کسی کو لڈیاں ڈال کے کوڈے ہو کے راضی کیا جاتا ہے، اور کسی بابا نوری بوری والے کے نیچے ہاتھ دے کے اس کو نچایا جاتا ہے. ہر کسی کا عبادت کا اپنا اپنا طریقہ ہے. تم تو اہل شرک ہو، تم تو بدعات کے اوپر ہو، مل کر کوئی ایک راستہ بنا لو. پیارے نبی نے فرمایا میرے بعد تم اختلافات دیکھو گے. اختلاف ہی اختلاف، عبادت میں اختلافات، مسائل میں اختلافات، اعمال میں اختلافات، جماعتوں میں اختلافات، گروہوں میں اختلافات، پیروں کو پکڑنے میں اختلافات. حنفی کے بعد ہم نے کہا رک جاؤ، کہا نہیں ابھی ضروری ہے بریلوی بن جائیں. ہم نے کہا چلو رک جاؤ، کہا نہیں ابھی ضروری ہے قادری بن جائیں. ہم نے کہا رک جاؤ، کہا نہیں ابھی ضروری ہے سہروردی بنے. کہا بریک لگا لو، کہا نہیں آگے پھر یہ نوری ہے، یہ غیر نوری ہے، یہ حیاتی ہے، یہ مماتی ہے. بریک نہیں لگ رہی اور لگے گی بھی نہیں.
بریک کا طریقہ تو نبی نے بتا دیا تھا، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہے یہ حق. اور اس کے بعد اختلافات انبار ہوں گے اختلافات کے. اس وقت کیا کرنا؟ قربان جاؤں آمنہ کے لال پہ، قربان جاؤں محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم. امت کو روشنی کا منارہ دیتے ہوئے کہا پھر کیا کرنا جب اختلافات اتنے شدید ہو؟ کہا میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو تھام لینا، میری اور میرے صحابہ کی سنت، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا. اور اللہ کی قسم علی وجہ البصیرہ، دلائل کی بنیاد پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، شکران نعمت کے طور پہ بیان کرتا ہوں، رب محمد کی قسم، دھرتی پہ آج اہل الحدیث کے علاوہ، اہل السنہ والجماع کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم محمد کریم کے خلفائے راشدین کی سنت پہ ہیں. یہ دعویٰ ہے تو صرف اہل الحدیث کا ہے. ہم نے نہ کسی بابے کی ملفوظات کو سینے سے لگایا، نہ کسی حضرت کی کرامات کو اپنے سینے سے لگایا. ہمارا ایک ہی سوال ہوتا ہے، ہم سے منوانا ہے رسول اللہ سے دکھا دو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے منوانا ہے خلفائے راشدین کی سنت سے دکھا دو. یہ نجات کا راستہ، یہ پیارے نبی کی دی ہوئی وہ کنجی ہے جس سے فتنوں کے دروازے ختم ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا اس کو مضبوطی سے تھامنا، دین میں نئے پیدا ہونے والے امور سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا. جس نے کلمہ پڑھا ہے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، جو نام لیتا ہے رسول کریم کا اذان میں، تکبیر میں، جو سلام پڑھتا ہے محمد کریم پہ، تشہد میں اللہ کا واسطہ دے کے میں اس کو رسول اللہ کے الفاظ سکھا رہا ہوں، سنا رہا ہوں، یاد کرا رہا ہوں. دین میں نئے کاموں سے بچتے رہنا. عید میلاد النبی کا جشن دین میں نیا کام ہے یا پرانا؟ کبھی اس کو 12 وفات کے نام سے جانا جاتا تھا، مولویوں نے کھانے پینے کا ڈھونگ بنا لیا. یہ 11ویں شریف، یہ چھوٹی 11ویں، یہ بڑی 11ویں نیا کام ہے یا پرانا؟ یہ تیجا، یہ ناواں، یہ 7واں، یہ 10واں، یہ 40واں، یہ قل، یہ برسی، یہ نیا کام ہے یا پرانا؟ اگر کوئی مولوی دھوکہ دے کہ نہیں پرانا ہے، اس مولوی سے کو تجھے 1 لاکھ روپے انعام دیتا ہوں اور میں ضمانت لیتا ہوں اس مولوی کو 1 لاکھ روپے انعام دینے کی، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اعلان کر رہا ہوں 1 لاکھ روپے انعام، مجھے تیجے کی عربی کسی حدیث سے دکھا دے. تیجا رسم سویم کہتے ہیں اردو دان طبقہ، پنجابی میں کہتے ہیں تیجا، 7واں، 9واں، 10واں، 40واں یا رسم چہلم. اس کی کوئی عربی ٹرم ہوگی، نہ کوئی اس کا ترجمہ ہوگا. وہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے دکھا دے، تو دکھا دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ کی وفات پر ان کا 40واں کیا ہو. اگر نہیں تو یہ رسول اللہ کے جملے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نئے کام سے بچنا، نیا کام بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے. فتنوں کے وقت بچاؤ کا ایک ہی راستہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ آ جاؤ اور پیارے نبی کے خلفاء کے راستے پہ آ جاؤ. ابن ماجہ حدیث نمبر 2363 کو سنیے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ کے طریقے پہ عمل کر کے میری سنت کی حفاظت کرو، میرے صحابہ کے طریقے پہ عمل کر کے میری سنت کی طریقے پر عمل کرو، اس کی حفاظت کرو، پھر تابعین اور تبع تابعین کے طریقے پہ چلو. اس کے بعد جھوٹ پھیل جائے گا، اس کے بعد جھوٹ پھیلے گا، جھوٹ کا چلن ہوگا. مولوی جھوٹ بولیں گے، اور جب مولوی جھوٹ بولے تو عوام نہیں بولے گی. ایک مولوی صاحب کو ہم نے سنا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کا وقت آیا نا تو اتنی شان ہے میرے نبی کی، اللہ خود زمین پہ آ کے اپنے نبی کو ساتھ لے کر گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا آپ کا نہیں مہمان آتا، آپ گلی سے گھر سے باہر نکل کے 2 قدم آگے بڑھ کے استقبال کرتے ہو، تو اللہ کے نبی چلنے کا ٹائم آیا تو اللہ خود زمین پہ آیا. نبی کوئی جبرائیل کے سہارے سے نہیں جا رہے تھے، نبی اپنی سپیڈ سے جا رہے تھے، جبرائیل اپنی سپیڈ سے جا رہا تھا، کیونکہ نبی کو لینے کے لیے اللہ خود زمین پہ آیا ہوا تھا. میں نے جب اس کو آسمانوں پہ بلایا تو میں خود زمین پہ آیا اس کو ساتھ لے جانے کے لیے، کہ میں خود اپنے حبیب کو لینے آیا تھا. اس لیے جو آپ اوپر گئے ہیں تو جبریل کے کندھوں پہ سوار نہیں ہوئے، جبریل نے ہاتھ نہیں پکڑا، جبریل نے پروں پہ نہیں بٹھایا،
جبریل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نہیں گئے، جبریل اپنی رفتار سے گئے، میرے نبی اپنی رفتار سے گئے۔ جبریل تو خالی ساتھ نوکر بن کے جا رہا ہے، لے جانے والا کون ہے؟ اللہ نے کہا میں خود آیا ہوں، آجا میرے ساتھ آ، چل۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم کہہ دیں کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پہ مستوی ہے، تو کہ دیکھو جنہوں نے ظلم کیا اللہ کو قید کر دیا عرش کے اوپر، اور یہ جہت مقرر کر دی، اور جہت مقرر کرنا جائز نہیں ہے، تم اللہ کو زمین پہ لا کے نبی کے ساتھ چڑھا رہے ہو، اب جہت مقرر نہیں ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولوی جھوٹ بولیں گے، پیر باپے ملا فقیر جھوٹ بولیں گے اپنے مذہب کو چلانے کے لیے، جھوٹے کس سے گھڑیں گے؟ کسی نے اعتراض کیا کہ تم نالین رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی کی جوتی پہ محمد لکھتے ہو، اس سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کہا تم محمد کی بات کرتے ہو، پوری بسم اللہ بھی لکھ دو تو جائز ہے۔ نالے پاک پر محمد لکھا ہوا ہے تو اس میں کوئی شرعن حرج نہیں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے تعلق سے فتاوی رضویہ شریف میں اس کے جواز کے جائز ہونے کے دلائل لکھے کہ اگر نالے پاک میں بسم اللہ بھی لکھی ہوئی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں جائز ہے؟ دلیل کیا ہے جائز ہونے کی؟ ابو بکر نے لکھا، عمر عثمان و علی نے لکھا، خلفائے راشدین نے لکھا؟ کہ نہیں، احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اپنے فتاوی میں لکھا ہے کہ بسم اللہ لکھنی بھی جائز ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد جھوٹ پھیل جائے گا، جھوٹ سے بچنا ہے تو صحابہ تابعین فہم سلف کی طرف لوٹنا ہوگا، تاکہ ہم دین کو وہاں سے لے جہاں سے سلف صالحین نے لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2535 کو سنیے، سیدنا عمران سے روایت ہے، پیارے نبی نے فرمایا میری امت میں بہترین دور، پیارے نبی کی امت کا بہترین دور، فرمایا میرا دور ہے، پھر اس کے بعد والا یعنی تابعین کا دور، پھر اس کے بعد والا یعنی تبع تابعین کا دور، پھر ایسی قومیں پیدا ہوں گی جو بغیر مطالبے کے جھوٹی گواہیاں دیں گی۔ دیکھتے نہیں اپنے ملکوں میں عدالتوں کے باہر 10 روپے کے اندر بھی گواہ مل جاتا ہے، 100 روپے میں گواہ مل جاتا ہے، ان سے نہ بھی آپ ڈیمانڈ کرو، آپ باہر نکلو گے تو وہ پہلے کھڑے ہوں جی کوئی گواہ دی لوڑا، شناختی کارڈ ہے میرے کو، گواہ چاہیے، اسی حاضر ہے۔ بغیر مطالبے کے گواہی دینے والے، بغیر مطالبے کے گواہی دینے والے اور خیانت کرنے والے، انہیں امین نہیں بنایا جائے گا، یہ خیانت کرنے والے ہوں گے، ان کے اندر موٹاپے کی بیماری، اللہ معاف فرمائے کو پیر صاحب جہاز کے اندر بھی اس کے لیے دل چاہتا ہے کہ 2 کرسیاں لاٹ ہونی چاہیے، ایک کرسی تک اللہ پیر قابو، کھا کھا کے یہ پیر ایسے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ ان کے اندر جھوٹ ہوگا، خیانت ہوگی۔ آج خیانتیں ہیں یا نہیں؟ میں دلیل جو دیتا ہوں اللہ کے فضل و توفیق سے کوئی اس کا رد، پیر کی بیٹی کو طلاق، مرید کی بیٹی کو طلاق ہو تو حلالہ کون نکالتا ہے؟ پیر جی، اور پیر دی کڑی نو طلاق ہوئے تھے پھر فتویٰ پابیاں دے مولویہ کو لو، نہیں سنا کبھی آپ نے؟ کبھی دیکھا کسی مولوی کی بیٹی کو طلاق ہوئی ہو اور اس نے کسی مرید سے حلالہ کروایا ہو؟ وہ پھر کہتا ہے او بھابیاں دا مدرسہ اتھو فتویٰ لایا 3 طلاقاں 1 ہون گیاں۔ یہ خیانت نہیں ہے؟ تم نے مریدوں کے لیے اور دین بنا لیا اور اپنے لیے اور دین، خیانت کا ظہور ہوگا، موٹاپا عام ہو جائے گا۔ ان آیات و احادیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ فہم دین کے حوالے سے ابتدائی 3 زمانوں میں جو کچھ سکھایا گیا، سمجھایا گیا وہ بالکل حق ہے۔ سلف کے مقابلے کے بعد ان کے بعد میں آنے والے لوگوں کے فہم کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ صحابہ کا فہم مومنوں کا راستہ ہے، اور مومنوں کے راستے پہ چلنے کا حکم اللہ مالک دیتا ہے۔ کلام الہی کو سنیے، مالک فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو چھوڑ دے راستہ، رسول کے راستے کو جو چھوڑ دے، جو کہ جی حدیث تو ٹھیک ہے پر ہمارے مذہب کے خلاف ہے، حدیث تو ہے، نماز رکوع میں جاتے ہوئے پیارے نبی نے رفع الیدین کی، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کی، حدیث ہے پر ہمارے مذہب میں ایسا نہیں ہے، حدیث ہے پر امام صاحب نے کہا وہابیاں دی حدیث ہے اسی نہیں مننی، حدیث تو ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، حق واضح ہو گیا، دلائل واضح ہو گئے، آیات سامنے آ گئی،
قل انما انا بشر مثلکم، آیت پڑھ لی، حدیث سے پڑھ لی، بات واضح ہو گئی، پھر بھی چھوڑے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پہ چلے. سب سے پہلے مومن کون تھے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، سعد، سعید، اہل بدر، مہاجر، انصار، صحابہ کرام. سب سے پہلی جماعت مومنوں کی ہے یا نہیں؟ ان ساری جماعت میں سوال ہے میرا، اللہ کا واسطہ دے کے پیروں کی بیعت کرنے والوں، اللہ کا واسطہ ہے بتاؤ، اصحاب رسول اللہ میں کون نقشبندی، چشتی، قادری، رضوی، تیجانی تھا؟ نہیں تھا. تو تم نے صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر غیر مومنوں کے راستے کو اپنایا. رزلٹ کیا نکلتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں نولیہ ما تولی، جدھر پھر بھاگتا ہے ہم بھاگنے دیتے ہیں، رسی چھوڑ دیتے ہیں. اینڈ اس کا کیا ہوگا؟ سیدھا جہنم کے اندر گرے گا، جو فہم صحابہ کو چھوڑ کر غیر المومنین کے راستے پہ چلتا ہے. اگر ہدایت چاہیے، شرط ہے وہ ہدایت ملے گی اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس آیت میں ایک اور نقطہ یاد رکھیے، جہنم میں جانے کا سبب بیان کیا ہے اللہ نے، اہل ایمان کے راستے کو چھوڑنا. اور اہل ایمان سے اس آیت میں مراد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آئیے سنیے، امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنت کے احوال ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہر وہ امر جس پہ اصحاب رسول اللہ تھے اس سے چمٹ کر رہو اور ان کی اقتداء کرو. نئی ایجادات کو ترک کر دو، کیونکہ ہر نئی ایجاد بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنت کی راہ پہ جمے رہو، ان پہلوں کے قدم جہاں رک گئے تم بھی رک جاؤ. ہمیں یہ کہنے والا امام مانو نہیں مان دے، ہم نے اماموں کا نہیں کال سنایا آپ کو؟ ہم سے زیادہ بھی کوئی اماموں کو ماننے والا ہوگا؟ امام اوزاعی کہتے ہیں جہاں پہلوں کے قدم رکے رکو. ابو بکر، عمر، عثمان نے نہ تیجا، نہ ساتواں، نہ 10واں، نہ 40واں، نہ قول، نہ برسی، نہ شبرات، نہ عید میلاد، نہ کنڈے کروائے، نہ میلے، نہ دھمالے. آج ہم قبر پرستی کا رد کرتے ہیں تو لوگ شادیوں کی ویڈیو ہمارے نام پہ لگا دیتے کہ شاہ صاحب اس کا بھی جواب دو. بھئی شادیوں کی ہم ذمہ دار ہیں، کوئی بے حیائی کرتا تو ہم ذمہ دار. تم جو کر رہے ہو تم اسلام کے نام پہ کر رہے ہو، اس لیے جب تک زندہ رہیں گے اسلام پہ آنے والی ہر انگلی کو کاٹتے رہیں گے. ساتھ دو گے، حق کو پہنچاؤ گے، حق پہ عمل کرو گے. اللہ کی قسم ہر اہل ایمان محمد کریم کے دین کا درد اپنے دل میں پیدا کرے اور جب تک زندہ رہے اس توحید کے پیغام کو پھیلاتا رہے. اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، ہمیں جب تک زندہ رکھنا ایمان پہ رکھنا، جب تک زندہ رکھنا توحید پہ رکھنا، جب تک زندہ رکھنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ فہم صحابہ کے روشنی میں چلنے کی توفیق عطا فرمانا. اور جب موت دینا تو اس حال میں دینا اے اللہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله